الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. پوری قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. کسی کو یہ خیال بھی نہیں کہ اس آڑ میں لوگوں کو مشغول کر کے بے دین لوگ ہمارے عقیدے میں نقب لگا چکے ہیں. کافی عرصے سے حکومت اس بات کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے ختم نبوت کے عقیدے کو بدل دے. یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں. اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی رسول ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اور بھی رسول آ سکتے ہیں. لیکن جب یہ عقیدہ اپنایا جائے کہ اللہ کے نبی آخری رسول ہیں، اس کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا نیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 کذابون دجالون. نبوت کا دعویٰ کرنے والے کوئی 1-2 نہیں ہوں گے بلکہ 30 ہوں گے. کذابون بہت ہی جھوٹ بولنے والے، دجالون دجل سے کام لینے والے، فریب کرنے والے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اجاگر فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں.
اس کی تشریح میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ گورنمنٹ چاہے نواز شریف کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، ان کے دلوں میں مرزائیوں کی محبت پتہ نہیں کیسے پیدا ہو گئی۔ انہوں نے بھی پارلیمنٹ میں یہ چیز منظور کروانے کی کوشش کی کہ یہ جو ہم حلف نامہ لیتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کی نبوت کو آخری مانتے ہیں، اس کو ہٹا دیا جائے۔ یہ تو لوگوں نے پتہ لگا لیا کہ پارلیمنٹ یہ قانون بنانا چاہتی ہے اور اس کے خلاف عدالت میں چلے گئے۔ مجبوراً حکومت کو یہ چیز واپس لینا پڑی۔ اس کے بعد پختونستان میں طلباء کے نصاب میں تبدیلی کر دی، خاتم النبیین کا لفظ کتاب سے نکال دیا۔ معلوم نہیں ہمارے پرائم منسٹر کی زبان پھسل گئی، اس کی زبان سے بھی خاتم النبیین کا لفظ نہیں نکلا۔ باہر کی حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ مرزائیوں کو مسلمان قرار دیا جائے اور عقیدہ ختم نبوت کو ختم کر دیا جائے۔ ہمیں اس طرف لگا دیا آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گیس نہیں، پیٹرول مہنگا، اور دوسری طرف مرزائیوں کے ساتھ دوستیاں بنا کر اس عقیدے پر ضرب لگائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کی مثال ایک عمارت سے دی کہ ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس عمارت میں ایک جگہ اینٹ کی خالی پڑی ہے، تعجب کرتے ہیں کہ ایسی بہترین عمارت اور اس میں نقص اور کمی یہ ہے کہ ایک جگہ اینٹ کی خالی پڑی ہے، وہاں اینٹ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمارت اصل میں نبوت کی عمارت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں اپنا دفتر قائم کر دیا، اپنا نمائندہ بھیج دیا اور کہا کہ آسمان سے تم پر میری طرف سے ہدایات آئیں گی، ان ہدایات پر عمل کرنا، تب جنت ملے گی۔ انبیاء آتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہ بتلا گئے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، یأتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور جب اللہ کے نبی آئے آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، ہر نبی نے بعد میں آنے والے نبی کی نشاندہی کی کہ میرے بعد اب یہ نبی آئے گا۔ اللہ کے نبی نے آ کر اس نبوت کے دروازے کو بند کر دیا اور فرمایا لا نبی بعدی، وہ جو عمارت تھی فأنا اللبنہ، جو اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی، میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میری وجہ سے وہ عمارت مکمل ہو چکی ہے،
لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا دجالون کذابون، وہ بہت بڑے جھوٹے ہوں گے اور دجل اور فریب سے کام لیں گے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب ہمیں اس عقیدے سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میٹنگیں ہوتی ہیں، باہر کے ممالک میں ہمارے وزراء جاتے ہیں، مرزائی قادیانی، ان سے یہی بات کہتے ہیں، یہ ہم پر جو تلوار تم نے غیر مسلم کی لٹکائی ہوئی ہے، اس تلوار کو ہٹاؤ، ہمیں مسلمان بناؤ، ہمارے پاسپورٹ پر جو اعتراض ہے تمہیں اور تم اس پر قادیانی لکھ دیتے ہو، غیر مسلم لکھ دیتے ہو، اس شرک کو بھی ختم کرو تاکہ ہم کھلے عام مکہ بھی جا سکیں اور مدینہ بھی جا سکیں۔ اب قرآن کی ان آیات کا کیا کیا جائے جن آیات میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو مسلمان ہی نہیں مانتا، مومن ہی نہیں مانتا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ ان معاملات میں، دنیاوی معاملات میں تجھے اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں، فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ اس نقطے کو سمجھیے، اللہ تب کسی کو مومن مانتا ہے جب وہ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ کے نبی کو اپنا حکم مان لیتے ہیں۔ دینی معاملات میں حکم ماننے کی تو ضرورت نہیں نا نبی کو۔ ہر کوئی نبوت کے اس مسئلے کو اپنی مرضی سے حل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کی آیت یہ کیا کہہ رہی ہے کہ دین کی بات تو دین کی ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ میرا فتویٰ، اللہ کا جو فتویٰ ہے وہ ان لوگوں پر ہے کہ یہ مومن نہیں جو اللہ کے نبی کو دنیاوی معاملات میں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں آپس میں اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک مومن نہیں۔ اور جو دینی معاملات میں بھی اللہ کے نبی کو کہیں کہ نہیں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہمارا، ان کے ایمان کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو حدیث نہیں ملی، وہ رفع الیدین کی ہو، آمین کی ہو، سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہو، یا سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی ہو، اسے حدیث نہیں ملی اور اس نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا، قیامت کے دن اس کو رعایت مل جائے گی، کہے گا اللہ سے مجھے علم ہی نہیں ہو سکا۔ لیکن ایک وہ آدمی جس کو اللہ کے نبی کی حدیث مل گئی، اب یہ کیا کہتا ہے حدیث ملنے کے بعد؟ میں تو اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہا میرے امام نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا، لہٰذا میں بھی نہیں کرتا۔ اب سوچئے اس کا یہ کہنا، اس کی یہ بات اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکالتی ہے یا نہیں نکالتی؟
اس آدمی پر اعتراض نہیں جس کو اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پہنچی، اعتراض اس پر ہے جس کو حدیث پہنچ گئی، حدیث پہنچنے کے بعد کہتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا، میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ حدیث ضعیف تو نہیں، موضوع یا من گھڑت تو نہیں، کہا نہیں حدیث صحیح ہے، موضوع اور من گھڑت نہیں۔ عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے امام نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔ کیا یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کو مان رہا ہے؟ کیا اس کا ایمان بھی عقیدہ ختم نبوت پر ہے؟ جیسے نبی کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں آ سکتی، ایسے ہی نبی کی بات کے مقابلے میں کسی آدمی کی بات نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، کسی مومن مرد کے لیے یہ جائز نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے پھر یہ کہے کہ مجھے اپنے مسئلے میں اختیار ہونا چاہیے۔ دنیا کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ نہیں۔ دین کے معاملے میں تو گنجائش ہے ہی نہیں، یہاں تو دنیا کے معاملے میں بھی گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے وہ یہ کہتا پھرے کہ ہمارے معاملات میں ہمیں حق ہے۔ فرمایا نہ وہ مومن ہے نہ وہ مومنہ ہے، ایسا کہنے والا مرد مومن نہیں اور ایسا کہنے والی عورت مومنہ نہیں۔ قرآن کی آیت کب اتری؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی جلیبیب تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے جلیبیب شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی نہ مال ہے نہ جمال ہے، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی نے جلیبیب سے پھر یہی سوال کیا۔ جلیبیب نے جواب میں کہا اللہ کے نبی مجھے کون رشتہ دے گا؟ نہ مال ہے نہ جمال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کے گھر پیغام بھیج دیا۔ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شادی کا پیغام بھیجا کس کو؟ امرأۃ من الانصار الی ابیہا، انصاری عورت کے باپ کو پیغام بھیجا، کس کے لیے؟ جلیبیب کے لیے۔ فقال حتی استعمر امہا، اللہ کے نبی کی بات سن کر عرض کرنے لگا اللہ کے نبی میں اس کی والدہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنعم، اچھا چلو گھر جا کر مشورہ کر لو اور مجھ کو بتلاؤ، میں تمہاری بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کرنا چاہتا ہوں۔ فانطلق الرجل الى امرأته فذكر ذلك لها،
فقالت لا اللہ اذن اما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا جلیبیبا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے ہماری بیٹی کا رشتہ جلیبیب کے لیے مانگا ہے۔ کہنے لگی اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ اما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا جلیبیبا، ہماری قسمت میں جلیبیب ہی رہ گیا۔ وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ۔ رشتے تو ہر گھر میں آتے ہیں، جہاں بیری ہو وہاں پتھر آتے ہیں۔ پیغام نکاح کے بہت سے لوگوں کے آئے، ہماری قسمت میں جلیبیب ہے۔ قال والجاریۃ فی سترہا تستمع، وہ جس کے لیے جلیبیب کا پیغام بھیجا گیا تھا وہ لڑکی پردے کے پیچھے ماں باپ کی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ قال فانطلق الرجل يريد ان يخبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذلك۔ اس لڑکی کے باپ نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں اور اللہ کے نبی کو منع کر دوں، انکار کر دوں کہ ہماری بیٹی کا نکاح جلیبیب سے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے۔ فقالت الجاریۃ اتريدون ان تردوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ۔ لڑکی اپنے والدین سے کہنے لگی یہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ کیا تم اللہ کے نبی کا یہ پیغام رد کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کو کہنے کے لیے جا رہے ہو کہ ہم اپنی لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے جلیبیب کو تیار نہیں؟ ان کان قد رضیہ لکم فانکحوہ۔ اگر اللہ کے نبی اس بات پر راضی ہیں کہ میرا نکاح وہ جلیبیب سے کرنا چاہتے ہیں، فانکحوہ، تم میرا نکاح جلیبیب سے کر دو۔ وقال صدقت، ماں بھی کہنے لگی تو نے اچھی بات کہی ہے، باپ بھی کہنے لگا تو نے اچھی بات کہی ہے، زندگی تو نے گزارنی تھی نا اس آدمی کے ساتھ جس کے پاس نہ مال ہے نہ جمال ہے۔ اگر تو اللہ کے نبی کے پیغام کو اتنا درجہ دے رہی ہے کہ تجھے مال کی بھی کوئی پرواہ نہیں اور تجھے حسن و جمال کی بھی کوئی پرواہ نہیں، صدقتے، تو نے صحیح فیصلہ کیا۔ فذهب ابوها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ان كنت قد رضيته فقد رضيناه۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ اس رشتے پر راضی ہیں ہم بھی راضی ہیں۔ دنیاوی معاملہ ہے، دین کا معاملہ نہیں۔
دنیاوی معاملے میں اگر اللہ کے نبی کی بات نہ مانی جائے، اللہ نے قرآن کی یہ آیت قرآن میں اتار کر کہہ دیا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ مومن ہے نہ وہ عورت مومنہ ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ اور جو دینی معاملات میں یہ حرکت کریں کہ نہیں میں نہیں رفع الیدین کرتا، رفع الیدین کی احادیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، کتب ستہ جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے عرف عام میں، ہر ایک میں ایک نہیں کئی حدیث ذکر کی ہیں۔ امام بخاری نے 4 حدیثیں، ایک کافی تھی نا مومن کے لیے، امام بخاری 4 حدیثیں لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، ابتدائے نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، درمیانی تشہد سے اٹھتے تب رفع الیدین کرتے تھے۔ 4 حدیثیں لے کر آئے، مومن کے لیے تو ایک ہی کافی۔ لیکن ہمارے ایمان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ حدیث یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، مرزائیوں پر اعتراض کیوں؟ اگر ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ ہم نبی کی حدیث کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں، نہیں مانتے ہم، کیوں نہیں مانتے؟ بھائی ہم حنفی ہیں، تجھے حنفی بننے کا حکم اللہ نے دیا تھا، دلیل کے طور پر جو بات تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ ہم حنفی ہیں، اور حنفی مذہب میں اس حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں۔ سوچیں، حنفی بننے کا حکم اللہ نے دیا تھا، قرآن میں ہے کہیں؟ اللہ کے نبی فرما گئے تھے جاتے ہوئے کہ لوگوں حنفی بن جانا؟ پھر کیا معنی ہے عقیدہ ختم نبوت کا؟ صرف زبان سے ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن جب اس کی بات آ جائے گی ہم اپنے امام کی بات کو ترجیح دیں گے۔ بڑا کون ان میں سے؟ عظمت کس کی زیادہ ہے؟ شان و شوکت کس کی زیادہ ہے؟ مقام کس کا زیادہ ہے؟ اس کا زیادہ ہے جس کی وجہ سے تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو ٹھکرا رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس حدیث کو، یا اللہ کے نبی کا مقام زیادہ؟ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں ہوا ہوا؟ وہی ہے یہ جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے، یہی ہے یہ سویا ہوا انسان۔ ساتھی فرشتہ کہنے لگا ہاں یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا۔ کہا اس کا مقام اور مرتبہ نہ پہچانوں کہ اس کا مقام اور مرتبہ منزلت کتنی ہے؟
ساتھی فرشتے نے اجازت دے دی، کہا جانچ لو، تمہیں اگر شوق ہے اس کا مقام اور مرتبہ پہچاننے کا، جانچ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس فرشتے نے مجھ کو اٹھایا، ایک ترازو رکھا ہوا تھا جس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ کو رکھا، دوسرے پلڑے میں ایک اور آدمی کو بٹھا دیا۔ دیکھیں تو صحیح کس کا پلڑا بھاری ہے۔ اب اللہ کے نبی ایک آدمی کی وجہ سے آپ کا پلڑا اٹھا نہیں، نیچے ہی لگا رہا زمین پر۔ اس نے کہا اچھا 2 کو بٹھاتے ہیں، 2 بٹھا دیے، آپ کا پلڑا نیچے ہی لگا رہا۔ اس نے پھر 10 بٹھا دیے، آپ کا پلڑا 10 کے مقابلے میں بھی جھکا رہا۔ اس نے 10 کے بعد 11 نہیں 100 بٹھا دیے، آپ کا پلڑا پھر بھی جھکا رہا۔ اس نے 100 کے بعد 200 اور 300 کا تجربہ نہیں کیا، ایک دم 1000 پر پہنچا، 1000 آدمی اٹھائے اور پلڑے میں بٹھا دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرا پلڑا اتنا جھکا ہوا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ 1000 آدمی میرے اوپر نہ گر جائیں۔ 1000 آدمیوں کے پلڑے کا وزن اتنا کم تھا، اتنا اوپر اٹھ گیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ 1000 آدمی میرے اوپر نہ گر جائیں۔ جب 1000 آدمیوں سے بھی اللہ کے نبی کے پلڑا زمین سے لگا رہا، اٹھا نہیں، تو تولنے والے فرشتے نے اپنے ساتھی سے کہا کس کو تولتا ہے؟ اگر تو ایک پلڑے میں اللہ کے نبی کو بٹھائے اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کو بٹھا دے، اس کا پلڑا پھر بھی جھکا رہے۔ یہ مقام ہے آخری نبی کا، اور یہ مقام ہے آپ کے نزدیک اس آخری نبی کا کہ اس کی بات کو اٹھاؤ اور دیوار پر دے مارو اور کہو نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے ہمارے امام نے نہیں مانی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا امام مرتبے اور عظمت کے لحاظ سے اس سے اونچا ہوا نا، تبھی تو اس کی بات کو نیچے گرایا اور اپنے امام کی بات کو اوپر اٹھایا۔ یہی معنی ہے عقیدہ ختم نبوت کا۔ حکومت جو کوشش کرتی ہے نصاب کی کتابوں سے آخری نبی کا لفظ نکالتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جان چکی ہے کہ ان کے نزدیک بھی زبانی تو آخری نبی ہیں، لیکن جب اس کی بات آ جائے گی پیر کی بات کو آگے کر دیں گے، اس کی بات کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ اصل کیا ہے؟ اللہ کے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں، اس کے بعد رسالت کا دروازہ بند ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس عقیدے کو سمجھیے اور مضبوط کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہم سے یہ عقیدہ چھین لیں اور ہم بے عقیدہ ہو کر اللہ کی جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔